بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ امرؤ القیس شیر کا جھنڈا اٹھا کر دوزخ کی طرف جائے گا، دیگر اس کے متبعین شعراء بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، یعنی یہ برے شعراء کا قائد ہوگا امرؤ القیس. تو تاریخ ابن عساکر میں مذکورہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قائد الشعراء الی النار، یہ شعراء جو ہوں گے نا، جن کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، تو یہ ان کا قائد ہوگا. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَحْكَمَ قَوَافِيهَا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے شیر کے قوافی کو مستحکم کیا تھا. اچھا، یہ امرؤ القیس جو ہے نا، یہ قبل از بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا، اور انتہا درجے کا شرابی بھی تھا اور بدکار بھی تھا. اچھا، مگر جو حضرات حمد و نعت اور اچھے مضامین کی شاعری کرتے ہیں وہ اس کی قیادت میں اخراج نہیں کریں گے، وہ اپنے نیک اعمال اور صحیح عقیدے کی بنا پر جنت میں جائیں گے. اور اگر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت ہو تو اس میں کچھ بعید نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی ہے کہ وہ جو شعراء کا قائد ہوگا وہ ان شعراء کا قائد ہوگا جو مومنین نہیں ہوں گے اور بد کلام شعراء ہوں گے. اچھا، اس میں جو پہلی روایت ہے نا کہ امرؤ القیس حامل لواء الشعر الى النار، یہ لواء اٹھائے گا، جھنڈا اٹھائے گا، جہنم کی طرف جائے گا، اس روایت کو اخرجہ الامام احمد فی مسند، امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے، کنز العمال میں، ابن عساکر میں، اور ابن جوزی بھی اس کو لے کر آئے ہیں، اور ابن حبان اور کئی کتب حدیث میں بھی آئی ہے. اچھا، اس کی علاوہ جو تاریخ ابن عساکر والی جو ہے کہ امرؤ القیس شعراء کو جہنم میں لے جانے والا قائد ہوگا، اس کو الحافظ ابن حجر نے فی لسان المیزان کے نام کی کتاب لکھی ہے، امام حافظ ابن حجر عسقلانی نے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے. اور اس کو امام سیوطی نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے، اور الخطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں، اور ابن عساکر نے تہذیب تاریخ دمشق میں اس کو نقل کیا ہے. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.